عربی زبان میں کہتے ہیں بری ہونے کو۔ برات مانا بری ہونا، یہ اردو والی برات نہیں ہے۔ برات مانا بری ہونا، کہ اس رات اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری کرتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے جہلاء یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی شب برات کو خوشی کا موقع ہے، پٹاخے بھی بجاتے ہیں، کو حلوے شلوے بھی پکاتے ہیں، کچھ اور جسے جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، بلکہ شب برات، برات عربی زبان کا لفظ ہے، برات سے مراد براء من اللہ، اللہ کی طرف سے برات، اللہ کی طرف سے بخشش، اللہ کی طرف سے مغفرت۔ تو یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات برات کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کثرت سے بخشش کرتا ہے، اس رات میں کثرت سے اللہ مغفرت کرتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ رات ہوتے ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی طلب کرنے والا جس کو عطا کر دیا جائے، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرنے والا کہ اس کو عافیت عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور آ کر اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اس لیے یہ رات اس اعتبار سے فضیلت والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے اس رات میں اپنے بندوں کو بخشتا ہے، معافی مانگنے والوں کو معافی عطا فرماتا ہے، بخشش مانگنے والوں کو بخشش عطا کرتا ہے، اس کی رحمت کے جو طلبگار ہیں ان کو رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کثرت سے بخشش فرماتے ہیں، اتنی کثرت سے اللہ بخشش فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ بخشش فرماتے ہیں۔ اور یہ بالوں کا ذکر بھی کوئی حد بندی کے لیے نہیں بلکہ کثرت کے لیے، کثرت کی اللہ نے ایک مثال دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس قدر اللہ مغفرت فرماتا ہے کہ جس قدر قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں اور پھر بکریوں پر بال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اس رات کے اندر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور اس رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع بھی تشریف لے گئے، جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، میری آنکھ کھلی ہے تو دیکھتی ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے، بستر پر موجود نہیں۔ تو میرے ذہن کے اندر کو خیالات آنے شروع ہوئے کہ حضور کہاں تشریف لے گئے، کسی اور گھر تو نہیں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں؟ 11۔ 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک وقت کے اندر 9 آپ کے پاس موجود رہی ہیں ایک وقت میں، لیکن یہ خصوصیت کس کی ہے؟ نبی کی ہے۔ کبھی صبح آپ بھی شروع کر دیں جا کے کہ ہم نے کیا کرنی ہے، 11 پوری کرنی، دوجی نہیں کوئی کرنے دینا، 11 کیسے کریں گے؟ تو خیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو خیالات آنے شروع ہوئے، اٹھی، ابھی باہر ہی نکلی ہوں، کیا دیکھتی ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، اپنی امت کی بخشش کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا فرما رہے ہیں، اور بڑی گریہ و زاری فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات اللہ سے مانگنے والی رات ہے، اللہ سے کچھ لینے والی رات ہے۔ البتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر مبارک میں، یعنی آپ کا جو 23 سالہ عرصہ ہے نبوت کا، اس میں صرف ایک ہی مرتبہ 15 شعبان کو جنت البقیع گئے ہیں، صرف ایک مرتبہ، مستقل آپ کا جانا ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہ چلے ہی جائیں تو بڑی بات ہے، ایک مرتبہ بھی چلے جائیں تو بڑی نصیب کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، وہاں آپ اللہ کے خوف سے رو رہے تھے، ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، بخشش مانگ رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے، عورتوں کے میلے لگے ہوئے ہیں، جو قبرستان ہے وہ میلے کی جگہ تھوڑی ہے، کیا خیال ہے؟ وہ تو عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ۔ کیسی جگہ ہے؟ عبرت کی۔ عبرت کون حاصل کرتا ہے؟